موسیٰ اشعری، وہ گئے، پوچھا کون؟ کہا صدیق۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو آنے دو۔ آپ تشریف لے آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح یوں ٹانگیں لٹکا کے بیٹھے تھے نا کنویں میں، دائیں طرف یہ بیٹھ گئے۔ پھر دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا کون؟ عمر۔ فرمایا ان کو آنے دو۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرف بیٹھ گئے، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف۔ اب تیسری بار پھر دروازے پہ دستک ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت ابو موسیٰ اشعری، تو انہوں نے آواز دی، پوچھا کون؟ تو آگے سے آواز آتی ہے عثمان۔ ابو بکر آئے تو کہا ان کو آنے دو، عمر آئے تو کہا ان کو آنے دو۔ جب عثمان آئے نا تو فرمایا ابھی ٹھہرو، ابھی دروازہ نہ کھولنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، کھڑے ہوئے، آپ کی جو تہمد مبارک تھی وہ اوپر تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تہمد مبارک یوں نیچے کی، اپنی ٹانگوں کو جو ہے وہ ڈھانپا، اور پھر آپ تشریف فرما ہو گئے، پھر بیٹھ گئے اور فرمایا ان کو آنے دو۔ اب صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر آئے، آپ نے فرمایا آنے دو، عمر آئے، آپ نے فرمایا آنے دو، جب عثمان کی باری آئی تو آپ اٹھ کر جو ہے وہ کھڑے ہوئے اور اپنے جو ہے وہ تہمد کو سیٹ کیا اور پھر ان کو بلایا، فرمایا کہ پہلے ابو بکر آئے، پہلے عمر آئے، اب وہ شخص آیا ہے کہ جس سے اللہ بھی حیا کرتا ہے تو میں اسے حیا کیوں نہ کروں، جس سے اللہ بھی حیا کرتا ہے۔ یہ تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ باحیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی ان کو آواز دی، جب بھی فرزندان اسلام کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی تو وہ اپنے سر، اپنے دھڑ، اپنے مال جان کے ساتھ حضور کے قدموں میں حاضر ہو جایا کرتے تھے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمانوں کے پاس خاطر خواہ کو پیسہ نہیں تھا، مال و متاع نہیں تھا، غربت اتنی تھی کہ ننگے پاؤں، کسی کے پاس کپڑے بھی پہننے کے لیے پورے نہیں تھے، تیر تلوار اگر کسی کے پاس کمان ہے تو اس کی ڈوری نہیں ہے، اور اگر کسی کے پاس نیزہ ہے تو آگے پھالا نہیں ہے، اور کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ایسے عالم میں جب اسلام نے فرزندان اسلام کو آواز دی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام لبیک کہتے ہوئے اپنی جانوں کے نذرانے لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ یہ شکوہ نہیں کیا ہمارے پاس تو کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، ہم تو بھوک سے لڑائی کر رہے ہیں، ہماری تو بھوک سے حالت نڈھال ہے، ایسے عالم کے اندر ہم بھلا کیسے آپ کے ساتھ جا سکتے ہیں؟ نہیں، بلکہ رات ہو یا دن ہو یا زندگی کا کوئی بھی حصہ ہو، بوڑھا ہو بڑا ہو، مرد ہو عورت ہو، ہر روپ کے اندر ہر کلمہ گو نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر غلام نے اما وقت حضور علیہ السلام پر جانثاری کے جذبات کو صرف جو ہے وہ لوگوں کے لیے دکھایا ہی نہیں ہے، بلکہ ایسے مواقع پر قربان کر کے ایک مثال قائم کی ہے۔ زمانہ جیسا بھی ہو، وقت جیسا بھی ہو، حالت جیسی بھی ہو، اور وقت کوئی بھی ہو، کملی والے نے آواز دی ہے تو پھر جانیں نچھاور کر دینے کے لیے تیار ہے۔ یہ فرزندان اسلام کا شیوا رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، غزوہ تبوک کے موقع پر جب مسلمانوں کی یہ حالت تھی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلانے کے لیے جو صاحب ثروت، صاحب دولت لوگ تھے ان کو جمع فرمایا اور ان کے اندر ایک خطاب فرمایا کہ تم راہ خدا کے مسافروں کی خدمت کرو، اللہ پاک تمہیں جو ہے وہ یہ اجر عطا فرمائے گا، یہ صلہ عطا فرمائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی ترغیب دلا رہے ہیں، دلاتے دلاتے ان کے اندر ایک ایسی شخصیت جن کو عثمان غنی کہا جاتا ہے اٹھ کر کھڑے ہوتا ہے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بما ساز و سامان 100 اونٹ میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، آپ قبول فرما لیں۔ پھر تشریف رکھی اور بیٹھ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوبارہ پھر ان کو ترغیب دلائی، صحابہ کرام کو ترغیب دلائی، اپنا خطاب جاری رکھا، دوبارہ پھر اٹھ کر کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری جانب سے 200 بما ساز و سامان و پالان اونٹ جو ہے وہ آپ قبول فرما لیں۔ اور پھر تشریف فرما ہوئے، پھر تیسری بار کھڑے ہوئے تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری طرف سے آپ 300 اونٹ بما ساز و سامان قبول فرما لیں۔ اور جب دینے کی باری آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، تفسیر خازن میں ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ غلام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 1000 اونٹ بما ساز و سامان پیش کیے۔ صرف کہا نہیں، ہاتھ اٹھا دیا کہ میری طرف سے قبول کر لیں اور اس کے بعد وہ غائب ہو گئے، نظر نہیں آئے، نہیں بھائی، بلکہ وہ لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ پیارے آقا روض الریاض کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب صحابہ اکرام علیہ مردوان کو راہ خدا عز و جل میں خرچ کرنے کے حوالے سے ترغیب دلائی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گھر گئے اور اپنے قمیض کی یہ جو آستین ہے سامنے، یہ جو اگلا پلو ہے نا، اس کو پکڑا اور 1000 دینار سے اس کو بھرا۔ دینار سونے کے ہوتے ہیں، اور 1000 دینار اس میں ڈالے اور یوں پکڑ کر حضور کی بارگاہ میں لائے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جلوہ فروز ہیں تو حضور کی گود کے اندر انڈیل دیے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ آپ صحابہ اکرام علیہ مردوان سے بات بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ان جو دیناروں کو الٹ پلٹ کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں ما در عثمان، اے عثمان آج کے بعد جو بھی تو کرے تیری ساری خطائیں معاف ہیں، کوئی عمل تجھے نقصان نہیں دے گا۔ اللہ اکبر۔ جب موقع آیا مسلمانوں نے ہجرت کی تو مدینہ شریف کے اندر پانی کی قلت تھی، ایسے عالم میں کہ ایک کنواں تو موجود تھا لیکن وہ ایک یہودی کا کنواں تھا۔ تو ایسی صورت کے اندر مسلمان جب پانی لینے کے لیے جاتے تو پیسوں کے بغیر وہ پانی نہ دیتا، پیسوں سے پانی بیچتا تھا۔ مسلمان اپنا ساز و سامان ہر چیز وہیں پہ چھوڑ آئے تھے تو یہ زندگی نہایت ہی تنگ دستی کے اندر گزارنے پر مجبور تھے، پانی کی ایک ایک بوند کے لیے تڑپ رہے تھے۔ تو ایسی صورت میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں چند لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں پانی کی اشد ضرورت ہے، تو ہمیں پانی اگر مل جائے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں جو مدینے والوں کے لیے پانی کا اہتمام کرے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس جو ہے وہ یہودی کے پاس جاتے ہیں، پوچھتے ہیں بتاؤ تم اس کو بیچتے ہو؟ کہا نہیں میں نہیں بیچوں گا۔ کہا پھر بھی چلے سارا نہ بیچو، آدھا بیچ دو۔ بالآخر آپ کا سودا طے ہو گیا، بھاری رقم آپ نے ادا کی اور اس کے بعد وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، بلکہ انسانیت کے لیے وقف کر دیا، مخلوق خدا کے لیے وقف کر دیا۔ ایسی صورت میں باری لگ گئی کہ ایک دن جو ہے وہ اس سے پانی فری کا ہوگا، یعنی حضرت عثمان غنی نے جو وقف کیا ہے، اور دوسرے دن وہ یہودی کی باری ہے۔ اب جو مسلم غیر مسلم جتنے بھی تھے وہ سب کے سب جو ہے وہ بغیر کسی فرق کے وہ پانی لے جاتے، اور جس دن یہودی کی باری آتی کوئی بھی نہ لے کے جاتا۔ اب وہ تنگ آ گیا اور اس نے وہ حصہ جو اس کے پاس تھا، یعنی جو اس کے باری کا دن تھا، حضرت عثمان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یہ بھی تم جو ہے وہ مجھ سے خرید لو تاکہ تم جو ہے وہ، اب میرے پاس تو کوئی آتا نہیں ہے۔ تو آپ نے وہ حصہ بھی خریدا اور وہ بھی مسلمانوں کے لیے، مخلوق خدا کے لیے وقف کر دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو جو ہے وہ یوں جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ دوسرا موقع وہ تھا کہ جب مسلمانوں کی مسجد نبوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فروز ہیں اور فرمایا کہ مسلمانوں کو جائے نماز کے لیے جگہ کی ضرورت ہے، تو ایسی صورت کے اندر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو یتیم بچے ہیں وہ آپ کو جگہ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا میں یتیموں کی جگہ ایسے نہیں لوں گا، ان کی قیمت لگوائی اور پھر آپ نے آواز دی، فرمایا کہ جو مسجد نبوی کے لیے جگہ خریدے گا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان کو جو ہے
وہ جب یہ صحابہ اکرام کو صدا لگائی تو ان میں سر فہرست جو کھڑے ہوئے نظر آئے، مال لے کر جگہ خریدنے والوں میں سب سے اول صف جو تھے وہ حضرت عثمان غنی تھے۔ جگہ خریدی، حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس کو میں نے آپ کے سپرد کیا، اب جو چاہیں آپ جیسا چاہیں استعمال کریں۔ حضور علیہ السلام نے پھر اس کو وقف کر دیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت زیادہ احسانات اس امت پر، آنے والی امت پر، یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جن کے دور کے اندر قرآن پاک کو سرکاری سطح پر جمع کیا گیا، سرکاری سطح پر اپنی خلافت میں جنہوں نے قرآن پاک کے حوالے سے جمع کرنے کے حوالے سے ایک زبردست کوشش کی، جو تا صدیاں 1400 سال گزر چکے ہیں، تو اس کے باوجود ایسی ایفرٹ ابھی تک نہیں ہوئی جیسا کام حضرت عثمان غنی نے کیا۔